تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، خبردار رہو اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ تھی ان کی امانت داری۔ ان کی امانت داری سے متعلق اور ان کے اعلیٰ اخلاق سے متعلق ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہم آپ سے بہت متاثر ہیں، آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک شخص کو ہمارے پاس بھیجیں کہ وہ ہمارے درمیان مالی معاملات میں کچھ اختلافات کو سلجھا دے، یعنی کوئی ایک ایسا شخص بھیجیں جو ہماری آپس کے جھگڑے کو ختم کرا دے کہ بہت شدید آپس میں اختلافات ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اور امانت دار بھی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس روز جلدی جلدی ظہر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں آیا، شاید میرا نام انتخاب میں آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی امارت اور قیادت کا شوق نہیں تھا، بلکہ میری تمنا یہ تھی کہ وفد کے سامنے آپ نے جو اوصاف بیان کیے ہیں میں ان کا مصداق ٹھہروں، یعنی وہ خوبیاں میرے اندر پائی جائیں جو آپ اس شخص کی بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، امین ہے وہ۔ لیکن وہ انتظار میں رہے اور کہتے ہیں کہ اس دوران میں نے اپنا سر اوپر بھی اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے اس شخص کو جس کو آپ بھیجنا چاہتے تھے، تو میں نے اپنا آپ یعنی ظاہر کر کے بھی بتایا، لیکن آپ مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ کی نظر حضرت ابو عبیدہ پر پڑی۔ آپ نے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور ان کے اختلافات کو عدل اور انصاف کے ساتھ نپٹائیں۔ اس وقت حضرت عمر پکار اٹھے کہ ابو عبیدہ ہم سے بازی لے گئے۔ یہ کون سی صفت تھی جس کی وجہ سے وہ بازی لے گئے؟ امانت داری۔ اور ان کی امانت داری اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک اور موقع پر جب آپ نے ان کو ایک لشکر کا قائد بنا کر بھیجا تو کھانے پینے کا سامان بہت کم تھا، صرف ایک تھیلا کھجوریں تھی، وہ ساتھ دی اور کہا کہ یہ روزانہ ایک دے دی جائے اور اس طرح کام چلایا جائے۔ ابو عبیدہ ہر روز صرف ایک کھجور لشکر کو دیتے تھے، یعنی لشکر کے ہر سپاہی کو، اور وہ پانی پی کر اور اس کھجور پر گزارا کرتے، لیکن امانت کا حق ادا کیا کہ وہ 1 سے 2 نہ ہوئی، اور خود ان کے پاس تھی یہ بھی نہیں کیا کہ خود جلدی سے 2 کھا لیں، یہ کون دیکھ رہا ہے۔ پوری امانت داری سے جیسے کہا گیا ویسے ہی انہوں نے کیا۔ غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے اور آپ کے سر پر پہنا ہوا لوہے کا جو خود تھا، یعنی ٹوپی کی طرح جو جیسے ذرا جسم پہ پہنی جاتی ہے تو لوہے کی ٹوپی سر پہ حفاظت کے لیے جیسے ہیلمٹ ہوتا ہے، تو اس کی 2 کڑیاں آپ کے جسم میں چبھ گئیں، یعنی اندر دھنس گئی کیلیں اس کی۔ حضرت ابوبکر آگے بڑھ کے نکالنے لگے کہ حضرت ابو عبیدہ نے اپنا شوق ظاہر کیا کہ مجھے نکالنا ہے۔ ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر پیچھے ہٹ گئے، ابو عبیدہ آگے بڑھے اور اپنے دانتوں کے ساتھ ان کیلوں کو کھینچا کہ دانت ٹوٹ گیا، پھر دوسری طرف سے کھینچا، دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ان ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ بھی انتہائی حسین نظر آیا کرتے تھے، یعنی ایک دانت ٹوٹنے کے بعد دوسرا دانت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت اور سچی محبت کہ جو کہا کر کے دکھایا، صرف آفر ہی نہیں کیا بلکہ واقعی اپنے آپ کو حقیقت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر نے ان کو خلیفہ کے لیے آگے کیا کہ آپ ہم میں سب سے اچھے ہیں، آپ کو خلیفہ بننا چاہیے، لیکن یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے
کہ میں بھلا اس امت کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز کی امامت کے لیے منتخب کیا. خلیفہ وہی ہو سکتے ہیں. اور اس پر پھر سب کا فیصلہ متفق ہو گیا اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ چن لیا گیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر نے خود حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیا اور یہ حضرت عمر کے ساتھ پورا تعاون کرتے رہے اور ان کے دور خلافت میں شام اور فلسطین کے علاقوں کی طرف ان کی فوج گئی اور ایک کے بعد ایک علاقے فتح کرتے چلے گئے. اس دوران تعاون پھیل گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی پتا چلا کہ تعاون پھیل گیا ہے، انہوں نے فوراً ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا اور کہا کہ ابو عبیدہ اس خط کو پڑھتے ہی شام ہو تو سویر کا انتظار نہ کریں اور صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کریں، فوراً آپ میرے پاس آ جائیں. ابو عبیدہ نے خط پڑھا، کہنے لگے مجھے معلوم ہے امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے. وہ ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں. اور امیر المومنین کو خط کا جواب لکھ کے بھیجا. لکھتے ہیں مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے. بصیرت دیکھیں، فراست دیکھیں. میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں. آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں اس نازک حالت میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں یہاں تک کہ اللہ میرے لیے اور ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے. مجھے آپ اس سلسلے میں معذور رکھتے ہوئے انہی لوگوں کے درمیان رہنے کی اجازت دیں. یعنی امیر اگر چلا جائے تو باقی لشکر وہاں کس لیے رہے. جب یہ خط امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا تو پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو آنے لگے. پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کو زارو قطار روتے ہوئے دیکھ کے فرمایا، کیا ابو عبیدہ فوت ہو گئے؟ فرمایا نہیں، لیکن موت ان کے بہت قریب پہنچ چکی. اور اندازہ آپ کا غلط نہ تھا، کیونکہ ابو عبیدہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. جب موت کا وقت قریب آیا تو لشکر اسلام کو یہ وصیت کی، میں تمہیں آج ایک وصیت کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اسے تسلیم کیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے. سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا، انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا، دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے. میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. سب کو میری طرف سے سلام اور تم پر خدائے ذوالجلال والاکرام کی رحمت. پھر معاذ بن جبل کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا معاذ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں، یعنی امام ان کو مقرر کیا، اور خدا حافظ کہا. اس کے ساتھ ہی ان کی روح نکل گئی. معاذ بن جبل اٹھے اور فرمایا، لوگو، آج تم ایسی شخصیت کے غم میں مبتلا ہو، خدا کی قسم میں نے ان سے بڑھ کر نیک دل، حسد اور بغض سے پاک سینہ، آخرت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے والا کسی اور کو نہ پایا. سب مل کر ان کے لیے دعائے رحمت کرو. تو بات یہ ہے کہ یہ ہیں امین الامت ابو عبیدہ بن الجراح، کہ جن کی زندگی آخر دم تک اپنی امانت اور ذمہ داری کی ادائیگی میں گزری، حتیٰ کہ اس راستے میں جان بھی دے دی، لیکن اپنی ذمہ داری کو چھوڑا نہیں. کیونکہ امانت داری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو کام آپ کے سپرد کر دیا جائے پھر آپ اس کو کر جائیں، خواہ اس راستے میں پھر موت کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور تم جانتے ہو. خان یخون خونا، اور خیانتاً کہتے ہیں امانت میں خیانت کرنے کو. خون اصل میں کہتے ہیں جسم میں کمزوری کو یا نظر کی کمزوری کو، یعنی کمی کرنا.
جہاں امانت پورا پورا حق ادا کرنا ہے، وہاں خیانت حق میں کمی کرنا. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، تو نگاہ کمزور ہوتی ہے تو چیز اپنے اصل شکل میں نظر نہیں آتی، تو وہ نگاہ کیا کرتی ہے؟ خیانت کر جاتی ہے. جسم ساتھ نہیں دیتا تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جسم خیانت کر رہا ہے. تلوار موقع پر کام نہ کرے، اچٹ جائے تو کہتے ہیں تلوار نے خیانت کی. پاؤں لڑکھڑانے لگے، چلے نہ، تو کہتے ہیں پاؤں خیانت کر رہے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو کسی خاص مقصد کے لیے بنی ہو، جب وہ اپنا کام پورا نہ کرے تو اس کے کام میں کمی یا کوتاہی کو خیانت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، جو طاقتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہیں، اگر ہم ان طاقتوں کو ضائع کرتے ہیں، ان سے پورا پورا کام نہیں لیتے، ان کو مزید نکھارتے نہیں، پالش نہیں کرتے، تو یہ بھی کیا ہے دراصل؟ اپنے ساتھ خیانت. مثلا اگر آپ لکھ سکتے ہیں اور آپ اللہ کے دین کے دفاع میں نہیں لکھتے تو آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں. آپ بول سکتے ہیں، آپ بولتے نہیں، خیانت کر رہے ہیں. آپ کے پاس مال ہے، ضرورت کے وقت آپ اسے خرچ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے تو اللہ کے دین کے ساتھ جہاں اس کو ضرورت ہے خیانت کر رہے ہیں. تو کسی بھی ایسے موقع پر کہ جہاں انسان اپنی کسی خاص طاقت یا صلاحیت یا قوت، انرجی یا وقت اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو، اسے بہترین سے بہترین کام میں لگا سکتا ہو، جب اسے وہ نہیں لگاتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے. بیکار کی سستی میں مبتلا رہنا، اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ نہ لگانا، بہتر سے بہترین کی طرف نہ جانا، میکسیمم ایفرٹ نہ کرنا، کام چوری کرنا، یہ سب خیانت ہے. تو کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ مت خیانت کرو، یعنی حقوق اللہ میں کمی نہ کرو، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی سنت کے معاملے میں سستی نہ برتو، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، یعنی جو اللہ نے دے رکھی ہیں تمہارے پاس صلاحیتیں اور قوتیں، ان کو صحیح طور پر صحیح جگہ استعمال کرو، ان کا غلط استعمال نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو، اور جو کر سکتے ہو پھر نہیں کرتے، اسی کا نام خیانت ہو جاتا ہے. قال اللہ تعالی ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. خیانت کار لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے. ایک اور جگہ پر آتا ہے ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا کسی ایسے شخص سے جو خیانت کار ہو، گناہگار. کیونکہ اپنے ساتھ خیانت دراصل کیا ہے؟ نعمتوں کی ناشکری، ناقدری. یہ زندگی کے امتحان ہے، اور اس میں ہمیں بہت کچھ اپنی آخرت، اپنے کل کے لیے سمیٹنا ہے، تیار کرنا ہے. جیسے فرمانا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیا تیار کیا ہے. کیونکہ کل کا دن ہی تو اصل زندگی ہے. آج تو ایک دن ہے، بس ون ڈے، اونلی ون ڈے. ہم یہاں ایک دن کے لیے ہیں صرف اس دنیا میں، اور اصل زندگی کل شروع ہونے والی ہے. اور کل کی زندگی کا انحصار آج کے عمل پر ہے کہ آج ہم اپنے لیے کتنا سمٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو اس میں ہر شخص کو اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی ہمت، صلاحیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے ہیں، تاکہ اس کی کل آرام سے گزرے، جو ہمیشہ کی کل ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سیلف پٹی کا شکار نہ ہوں، خود پر ترس نہ کھائیں، اپنے ساتھ رعایت نہ برتیں، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح جگہ، صحیح طور پر استعمال کریں.